یہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا واقعہ یہاں کئی بار آپ حضرات کے سامنے بیان ہوا معراج کا، کہ مشرکین نے امتحان لینے کے لیے بات کو مزید مشکل کر کے اور مزید اپنی بات کو مدلل کر کے بیان کیا کہ دیکھو کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی راتوں رات مسجد الحرام سے اٹھے مسجد اقصی میں چلا جائے، ہزاروں میل کا سفر، وہاں سے آسمانوں پر چلا جائے، ایک آسمان دوسرا آسمان، ساتوں آسمانوں کی سیر کرے، اور پھر اسی رات کے ایک حصے میں جو چند گھنٹے کی رات ہوتی ہے واپس اپنے بستر پر آ جائے۔ تو اب عقل بھی اس کا انکار کرے گی، زمینی حقیقت بھی اس کا انکار کرے گی، مشاہدہ بھی اس چیز کا انکار کرے گا۔ دیکھو ایک آدمی نے مکہ سے مسجد اقصی تک کا سفر دیکھا ہوا ہے، اس کا مشاہدہ ہے کہ یہ سفر ایک رات میں نہیں ہو سکتا، لیکن اس کا ایمان کیا ہے؟ وہ یہ کہتا ہے کہ محمد الرسول اللہ نے فرمایا تو ہو سکتا۔ ایک آدمی کا علم ہے کہ زمین سے آسمان کا سفر ایک رات میں نہیں ہو سکتا، لیکن اس کا ایمان کیا ہے کہ ہو سکتا ہے، کیونکہ کس نے فرمایا؟ یہ ہے ایمان۔ اگر آپ یہ بات سمجھ لیں اور آپ کے پاس کوئی دلیل قائم ہو جائے کہ اللہ نے اتنی تیز سواری دے دی تھی جو آپ کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی لے گئی، پھر اتنی تیز سواری دے دی زمین سے آسمان، پھر یہ ایمان نہیں رہ گیا۔ اس لیے ابوبکر صدیق پوچھنے نہیں گئے کہ یا رسول اللہ آپ کون سی سواری پر گئے تھے، آپ کس چیز پر بیٹھ گئے تھے، اللہ نے کس چیز پر آپ کو بٹھایا تھا کہ آپ نے راتوں رات جا کے یوں سفر کر لیا، پوچھنے نہیں گئے۔ وہیں پر کیا فرمایا کہ میرا ایمان ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے۔ یہ ہوتا ہے ایمان۔ صحابہ کرام کھڑے ہیں، کتنا مشکل ایک مرحلہ ہے، تصور کیجئے اس چیز کا کہ 20,000 کے لشکر نے گھیرا ڈالا ہوا ہے، محاصرہ کیا ہوا ہے، 20,000 کا لشکر، شدید سردی کا موسم ہے، شدید سردی، کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں ہے، پیٹ پر کسی نے 1 پتھر کسی نے 2 پتھر باندھے ہوئے ہیں، سردی سے بچاؤ کے لیے لباس موجود نہیں ہے، لڑائی کے لیے اسلحہ ساز و سامان کافی نہیں ہے، اس لیے لڑائی سے بچنے کے لیے خندق کھود رہے ہیں کہ لڑائی کی ہمت اور جرت نہیں کہ لڑائی کر سکے، اس لیے یہ چاہ رہے ہیں کہ خندق کھودے دشمن کو تھکا گئے۔ ہر طرح سے ایک عاجزی کا وقت ہے، ہر طرح سے ایک قسم پرسی کا، پریشانی کا، اور خوف کا عالم کیا ہے کہ ہماری اور آپ کی بات نہیں ہو رہی، جو ویسے کسی ٹرک کا ٹائر پھٹ جائے جاتے ہوئے تو پورا دن جو ہے وہ جسم پر کپ کپی تاری رہتی ہے، ہم لوگوں کے خوف کی بات نہیں ہو رہی۔ صحابہ کرام جیسے ایمان والوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ خوف اتنا بڑھ گیا وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرِ کے کلیجے حلق میں آگے۔ ذرا اس وقت کا تصور کیجیے، اور اس وقت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کے اسی جماعت کو، جس بیچاری کے پاس نہ کھانے کے لیے کچھ ہے نہ لڑنے کے لیے کچھ ہے، کچھ بھی نہیں، قسم پرسی میں کھڑے ہوئے بیچارے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم روم فتح کرو۔ روم اس زمانے کی وہ سپر پاور کے 40 لاکھ کا لشکر باقاعدہ رجسٹروں میں لکھا ہوا اس حکمران کا تھا، 40 لاکھ کا۔ آج کتنے بڑے بڑے ملکوں کی فوجیں ملائیں تو جا کے 40 لاکھ کا عدد نہیں کراس کریں گے، کئی ملکوں کی فوج اگر آپ ملا لیں، وہ روم کی اکیلے کی فوج۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم فارس فتح کرو۔ فارس روئے زمین کی وہ سلطنت تھی جتنے حصے پر انسان آباد تھے، متمدن جو حصہ تھا زمین کا، زمین کے نصف سے زیادہ حصے پر اس کی حکومت قائم تھی، فارس کی سلطنت۔ اور یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ تم یہ سب فتح کرو گے۔ تو اب مشاہدہ کیا کہتا ہے کہ ایسا ہوتا نہیں ہے کہ ایک ایسا لشکر کھڑا ہوا جو بیچارہ جس کے پاس کھانا، اپنے تحفظ کا مسئلہ درپیش ہے، یہ روم اور فارس جیسی سپر پاورز کو فتح کر۔ علم کیا کہتا ہے، دلیل کیا کہتی ہے کہ ایسا ہونا ممکن؟ آپ بندے تولیں، افراد کو افراد کے ساتھ ٹکرائیں، اسلحہ ساز و سامان ان کا آپس میں موازنہ کریں، یہی چیزیں علم ہوتی ہیں نا۔ آپ دلائل کو ملائیں گے آپس میں کہ روم کا اتنا لشکر ہے، مسلمانوں کا کتنا لشکر ہے، فارس کا اتنا لشکر ہے، مسلمانوں کا اتنا ہے، ان کا اسلحہ ساز و سامان ایسا ہے، مسلمانوں کا، یہ ساری چیزیں علم بھی انکار کر رہا ہے، مشاہدہ بھی انکار کر رہا ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا، لیکن صحابہ کرام کیا فرما رہے؟ اللہ اکبر، ان کو یقین ہو گیا کہ یہ کام ہو گیا۔ کسی کو یاد نہیں ہے کہ میں بھوکا ہوں، میرے پاس اس وقت تن ڈھکنے کا کپڑا نہیں ہے، لڑنے کے لیے تلوار نہیں ہے، پاؤں میں جوتا نہیں ہے، سردی سے بچاؤ کے لیے کچھ نہیں ہے، اس چھوٹے سے 20,000 کے لشکر پر فتح اور غلبے کا کوئی ظاہری سبب میرے پاس موجود نہیں ہے،
اور حضور یہ فرما رہے ہیں کہ تم لاکھوں 40 لاکھ لشکر والا روم بھی فتح کر لو گے، آدھی سے زیادہ زمین پر حکمران فارس کو بھی تم فتح کر لو گے، تو صرف ایک جواب دیا کہ اللہ اکبر، ہو گیا، یہ کام ہو گیا۔ یہ کیا ہے؟ ایمان۔ اب اگر کھڑے ہو جاتے کہ یا رسول اللہ کیسے ہوگا، کب ہوگا، کیسے حالات بدل جائیں گے، کیا ہمارے پاس بہت زیادہ سامان آ جائے گا، حضور فرما دیتے ہاں تمہارے پاس اسلحہ بہت آ جائے گا، پھر مان لیتے کہ فتح کر، تو یہ ایمان ہوتا نہ ہوتا، یہ علم بن جاتا۔ دکھا دیتے، کوئی دلیل قائم فرما دیتے کہ اس طرح فتح کر لو گے، تو یہ مشاہدہ بن جاتا، اس کی کوئی قیمت، کوئی ویلیو اللہ اور اس کے رسول کی آنا رہتی، نہ اس پر اللہ راضی ہوتے نہ اللہ کے رسول راضی ہوتے۔ لیکن بندے نے اس وقت میں کس چیز کا اظہار کیا؟ ایمان کا، کہا کہ بس ہو گیا۔ کیوں؟ حضور نے فرمایا ہو گیا۔ رہ گئی سائنس اور رہ گئے دلائل اور ساری چیزیں، مشاہدہ بھی رہ گیا، عقل بھی رہ گئی۔ مومن نے کیا کہا کہ حضور نے فرمایا یہ ہوگا۔